الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ویورز، نظام شمسی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ نظام شمسی کا جو سینٹرل پارٹ ہے، جس کے گرد جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ ہے سورج، جس کے گرد تمام سیارے جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو سب سے زیادہ قریب ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ سورج کی روشنی زیادہ پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی ہی طرح سے ہمارا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت ہے، ہمارا عشق جو ہے وہ بھی بالکل نظام شمسی کی طرح ہے۔ ہم سب مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور اسی سے ہمارا ایمان، ہمارا دین کمپلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے مدار ہیں، جنہیں آربٹس کہہ سکتے ہیں آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، جو ذات مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ ہمارے لیے سینٹر پوائنٹ ہے، اور باقی ہم اس سینٹر پوائنٹ کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں۔ سب مسلمان اور مومن جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ کسی کا مدار جو ہے وہ سورج کے زیادہ قریب ہے ماشاءاللہ سے، اور وہ خوش نصیب ہیں، اور کچھ ہمارے جیسے گناہگار ہیں جن کا مدار جو ہے وہ دور ہے۔ تو محترم ویورز، بات کرنے کی یہ ہے کہ جس قدر ہمارا مدار جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے قریب ہوگا، اتنی ہی ہمیں مشقت کم کرنی پڑے گا۔ ہمارا چکر جو ہے وہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا اور آسانی سے کمپلیٹ ہو جائے گا، اور ہمیں زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بھی ہماری ذات پہ، ہمارے جسم پہ، ہماری شخصیت پہ پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو جتنا زیادہ قریب ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے مدار کا جو چکر ہوگا، وہ جتنا قریب ہوگا اتنا ہی جلدی ہم لوگ اپنا چکر بھی کمپلیٹ کر لیں گے، اور مشقت ہمیں کم کرنی پڑے گی، اور زندگی اور آخرت آپ کو پریشان نہیں کرے گی جتنا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کے قریب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس کے الٹ کر لیں، جتنا آپ کا مدار خدا نخواستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے دور ہوگا، اتنا ہی آپ کا چکر جو ہے وہ لمبا اور مشکل ہو جائے گا۔ اب مشکل کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں، اگر ہم ایک زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، بیسیکلی یہ چکر ہی ہے، ایک مطلب لمبا سفر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بے شمار بے تحاشا ہمیں پریشانیاں، غم، تکلیفیں پریشان کریں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ تب پریشان کریں گی جب ہمارا چکر جو مدار ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس اپنا جو ہے نا وہ چکر کمپلیٹ کر رہے ہیں، ان کی ذات کے پاس ہیں، ان کے نور کی روشنی ہم پر پڑ رہی ہے، تو پھر یہ پریشانیاں تو آئیں گی۔ میں یہ تو بالکل نہیں کہوں گی کہ آپ کو پریشانیاں نہیں آئیں گی، کیونکہ صحابہ اکرام سے زیادہ مشکل وقت کنہوں نے دیکھا ہے، کیونکہ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے، لیکن انہوں نے بھی ہرڈلز تو انہوں نے بھی فیس کیے نا، اور انہوں نے بہت زیادہ فیس کیے ہیں۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ جانتی ہیں کہ کس قدر ان کا مالک جو ہے وہ ان کو سزا دیا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے وہ، اور وہ مطلب جتنی زیادہ ان کو سختی دیتے تھے، برداشت کرنی پڑتی تھی ان کو، وہ اتنے ہی جوش سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق فرماتے تھے۔ تو محترم ویورز، یہ ہوتی ہے بات کہ آپ کو مشکلیں تو آئیں گی، لیکن وہ مشکلیں آپ کو کچھ نہیں کہیں گی، وہ آپ کو تکلیفیں کچھ بھی نہیں کہیں گی، وہ آپ کو مطلب آپ کو مزید آپ کو توانا کریں گی، اگر آپ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ قریب ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اور اگر دور ہیں خدا نخواستہ، اگر ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کا جو مدار ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو، تو اس کے لیے اتنی ہی یہ زندگی بہت زیادہ مشکلوں سے بھری ہوئی ہوگی، اور اس قدر مشکلیں ہوں گی کہ انسان خود کہے گا کہ میں مر ہی جاؤں تو بہت بہتر ہے، اتنا مجھے اس زندگی نے جو ہے نا وہ غم اور پریشانی اور ذلیل کر کے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایک ہی ہے،
ٹھیک ہے. اس میں اب بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، میں اتنا تو میرا نالج نہیں ہے، لیکن میں مولانا روم کی جو بات ہے نا وہ آپ کے سب کے سامنے رکھ رہی ہوں. انہوں نے ایک دفعہ ان کا نا ایک ملازم جو تھا نا، نوکر جس کو غلام کہتے تھے اس وقت میں، وہ نا بہنگا تھا، اس کو ایک ہی چیز دو نظر آتی تھی. تو وہ نا ان کو مولانا روم صاحب نے کہا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نا اندر سے ایک ٹیبل پہ بوتل پڑی ہوئی ہے وہ اٹھا کے لاؤ. وہ اندر گیا تو اس نے کہا کہ ٹیبل پہ تو مطلب دائیں والی لانی ہے یا بائیں والی لانی ہے. اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ دو بوٹلز پڑی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بوٹل ایک ہی ہے اور اس کو اٹھا کے لے آؤ. تو انہوں نے وہ دوبارہ گیا، اس نے پھر یہی پوچھا کہ دائیں والی لانی ہے یا بائیں والی لانی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بوتل توڑ دو اور جو بچے گی وہ لے آؤ. تو محترم ویورز، جب اس غلام نے ایک بوتل توڑ دی تو پیچھے تو کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، ایک ہی بیسیکلی بوتل تو ایک ہی تھی. تو بالکل اسی طرح سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ ایک ہی ہے، مختلف نہیں ہے یا دو ڈفرینٹ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایک ہی چیز ہے، ایک ہی محبت کہلاتی ہے. تو جب ہم ایک کو چھوڑ کر ہم کہیں گے کہ نہیں یہ دو ہیں، تو ایک کو ہم چھوڑ کر دوسری کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو دوسرا تو کچھ ہوگا ہی نہیں. تو یہ نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا نخواستہ کو محبت کو چھوڑ کے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے پیچھے پڑے رہو اور قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے کہ وہ تو ایک ہی چیز تھی، دو ڈیفرنٹ تو نہیں تھی. تو اس لیے یہ ایک چھوٹی سی بات جو میں نے آپ سے کلیئر کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہمارے پیارے محبوب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب اور ہم سب کے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے جو محبت ہے وہ ایک ہی ہے. تو دل و جان سے عشق کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ایسا عشق کیجئے کہ آپ انسان کو ہمیں اپنی ہوش نہ رہے.